علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ ذرا دور رکھے کہ گلا کھینچ دل چلنے میں ہوں لاکھوں سلام و ساکہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ مجھ سے پہلے مولانا جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے، اور علماء اکرام مولانا راشد صاحب، مولانا محمد ناظم صاحب، علماء اکرام میری حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیج پر موجود ہیں۔ حضرات، میں بورا والا میں مولانا ادھر آؤ، آج کے اس پروگرام میں تھوڑے دور کر دیو میرے تو محک پیچھے کر یار، گلا کھینچ دینے پرانے محک نے، ادھر کر کے رکھ دے۔ سید القرین تاجدار مدینہ کی عظمت اور بیت المقدس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی آواز کھولے حضرات گرامی، رب کائنات نے سید القرین کو وہ مقام دیا کہ ان کی ختم نبوت کا اقرار انبیاء کرام سے لکھا، تورات، زبور، انجیل میں معبود کی عظمتوں کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اے میری قوم کے لوگوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم رسول کائنات میں آئیں گے جن کا نام آمد ہوگا۔ آنا محمد فی الارض و آمد فی السماء، زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں، آسمان والے مجھے آمد کہتے ہیں۔ اور بورا والا کے زندہ ضمیروں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور تو کرو۔ میرے رب نے لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے دنیا کے بسنے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ ذرا اگے اگے ہو نا، جڑے باہر ہو اندر آؤ، اگے ہو تسی، اگے ہے جڑے باہر ساتھی بیٹھے اندر آ جاؤ، اور اگے ہو ہے تسی بھی ذرا، تاکہ سردی کے باہر بیٹھو، اندر آ جاؤ بھئی اٹھ کے۔ حضرات گرامی، آج میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی شان یہ ہے کہ جب میرے آقا
زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سید الکونین پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے تو درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی میرے رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی، میرے رب نے پانی جاری کر دیا، ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے، تھن دودھ سے بھر دیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا، میرے رب نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ ارے جن کی جدائی میں کائنات میں کھجور کا تنا رویا تھا، جس آقا کی نبوت کی گواہی حیوانات نے دی، پتھروں نے دی، درختوں نے دی، درختوں کی شاخوں نے دی، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں نے ابھی دنیا میں اعلان نبوت نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا۔ بڑی ٹلی جی سبحان اللہ کی سبحان اللہ بھی کہنی ہے تو میں پوری تقریر جوش نہ کرنی ہوں دیئے تو جتھے میں نو کوئی نعرہ تکبیر لا کے بیچ بھی سام ہی کڑانا، سبحان اللہ بھی کہنا ہے میں نو سام ہی کڑانا تاکہ میں دوبارہ پھر تازہ دم ہو جاؤں۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، آپ دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے، آپ کا سے پہلے جو آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی امریکہ کا بڑا بن کے آیا، کوئی افریقہ کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب خاتم النبیین آئے، میرے آقا ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، صرف مشرق کے بڑے بن کے نہیں آئے، مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے، شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے، جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، 500 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1 صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، نصف صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، بلکہ مجھے برے والا میں عقیدت کے پھول بکھیرنا چاہتا ہوں، آپ کو جگانا چاہتا ہوں، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، سید الکونین کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری بشیر احمد خاکی صاحب۔ اے فیدہ لے میں فریش ہو گیا تے قاری صاحب نے میں نے حوصلہ ملے، میں نے سان کڑائی رکھنا ہے۔ حضرات گرامی سید الکونین کی عظمتوں کی بات کر رہا تھا، شان کی بات کر رہا تھا، رفتوں کی بات کر رہا تھا، میں پھر ذرا برے والا میں رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں۔ عرش والے نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آقا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، آقا کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ علی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پہلے نہ میں تقریر کردہ سی تے میں 60 منٹ بعد ایک کسان لیندہ سی۔ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب بیت اللہ گئے نے، اللہ انہوں نے صحت دے، انہوں نے حفاظت فرمائے، میں نے کہنے لگے بھی آخر تے بریک بھی کدھرے کدھرے لا لیا کر، لوگ سبحان اللہ کہہ لین، نعرہ تکبیر کہہ کر لا لین تو سان کر لیا۔
ورنہ میں تو 60 منٹ بعد سائیں کوئی لیندا سی۔ حضرات اصلاح کوئی بھی بندے کی کر سکتا ہے۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں سید القرین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی جن کی شان یہ ہے خاتم النبیین بن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبیہ، نبوت و رسالت پر ہم نے منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبیہ، اب کائنات میں کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، جبرائیل امین بھی نہیں آئیں گے۔ آج روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب اگر ختم نبوت پہ ہے، شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور ہمیں یہ تاریخ بھی یاد ہے جب چنگیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، علامہ شہید خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، اعلان کیا، چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ کو چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ کہیں ارشاد اللہ قصری صاحب نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا، ابراہیم میر سیال کوٹی نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا، ڈاکٹر بہاؤدین نے قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی سیرت النبی پہ کتاب الرحیق المختوم انڈیا کے اہلدی سالم صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اور گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ آج میں بورے والا کے اس پروگرام میں، اس مسجد میں، اس مرکز میں یہ اعلان کر دوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، ہم کائنات کے چپے چپے پہ ختم نبوت زندہ باد قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ختم نبوت، ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ سی اسلام دے دشمنہ دا جنازہ کاٹنے آگے آئی، پامیں قادیانی ہون، ناسبی ہون، رافضی ہون، جڑاں پوٹ دے آگے سارے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید القرین کی عظمتوں کی۔ کبھی سمسام رحمت اللہ علیہ بولے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، کٹانا کٹائیں گا اور کھچے گا، تھوڑی جی وضاحت پانے۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں سید القرین کی، بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے بولے وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہیمار آیا بیٹھی، پچھو جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ور تیر مانگوں، میرے پیر بدر منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈٹیاں، دعوے ہزاراں، وڈیاں نے پگاں، روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سے کروڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بار ایک کراچی ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں۔ آلن و سالن مرحبات وڈے امیدوار قومی اسمبلی آگئے ڈاکٹر ابو ذر صاحب، ماشاءاللہ۔ حضرات میں بات کر رہا تھا
سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا تھا آقا کی شان کی۔ ارے جن کی شان یہ ہے لا امرو کا، اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، آؤ بورے والا میں ایک بات کر جاؤں، لوگوں تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لو، میرے رب نے نہیں فرمایا اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم، لا امروں کا اگر عمر کی قسم اٹھائی، ساقیہ کوثر کی اٹھائی، پھر ذرا میں پورے والا میں عقیدت کے پھول یوں بکھیر کے چلا جاؤں۔ محبوب جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب صفا پہ قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم، جب بیت اللہ میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، مغرب پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، عشاء پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم، اور رب نے قرآن وہ کتاب دی جو لا ریب ہے۔ پھر مجھے کہنے دو سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ مقام مصطفیٰ مولانا قاری بشیر احمد خاکی صاحب۔ حضرات میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا تھا شان کی۔ میرے رب نے انبیاء کرام سے خطابات کیے، آدم علیہ السلام سے کائنات کے خالق مخاطب ہوئے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ میرے رب نے خطاب کیا آدم علیہ السلام سے یا آدم کہہ کے، ایک اور نبی کی باری آ گئی، یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح۔ یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت رویا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ لیکن جب خاتم النبیین کی باری آئی، مالک نے انداز بدل دیا، سٹائل بدل دیا، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد، قتال، قربانی، شہادت کے لیے تیار کرو۔ کہیں میرے رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں۔ اتنی شان رب نے اپنے محبوب کو عطا کی، اتنا مقام رب نے عطا کیا۔ پچھلے سال رمضان میں میرا رب بیت اللہ لے گیا، 25ویں کی طاق رات تھی، بیت اللہ کے سین میں تھے۔ میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، حافظ عبدالغفار مدنی صاحب، قاری یعقوب شیخ صاحب، مولانا یحییٰ عارفی صاحب، قاری سہیل میر محمدی صاحب، بڑے علماء تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا، رب کی محبت میں اپنے مالک سے باتیں کرنے لگ گیا۔ ربا تیرا مرید کیسے آیا بندہ پوچھنا چاہتا ہے، تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، یہ ذرا میرا سمجھانے کا ایک عوامی سا انداز ہے، لوگ تقریر میں بور نہ ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں رب نے اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چائے تو گناہ مٹتے ہیں۔ رب میرے مالک نے
مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، ربا صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تیری رضا ملتی ہے۔ فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے، ربا مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے۔ مالک فرماتے ہیں مکہ کی قسمیں خالق نے اس لیے نہیں اٹھائی، بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے اس لیے نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے۔ ربا میں پورا والا کے زندہ زمینوں کو بتانا چاہتا ہوں، عرش والا کہتا ہے ان کو میرا قرآن سنا کے ان کے ایمان میں اضافہ کر دے، ان کو جگا دے، رب کی محبت ان کے دلوں میں اور بڑھ جائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں میں رب کا آخری رسول چلتا ہے۔ اتنی شان رب نے دی، آج دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے، سید الکونین کو پسینہ آئے، ان کے پسینے سے کائنات کو خوشبو آئے، جن کی شان یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے، جن کی شان یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندوازم، باطل ادیان کو مٹانے آئے، دعوت جہاد، قربانی، شہادت کا راستہ لے کے آئے، جن کی شان اتنی ہے کسی نے کہا مائیں جلتی ہیں ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، رسول پاک آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں کے نور آیا، رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں، آخر رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں۔ ڈاکٹر صاحب بندے بڑے متحرک نے سان کڑھائی رکھ دیں۔ میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، ارے جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، ارے جن کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون؟ آنا محمد، میں محمد آیا ہوں، جنت کے دروازے کا دربان کہے گا مجھے رب کی طرف سے یہی حکم ہے جب تک آمنہ کا لال نہ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اور جن کی شان پہ میں ایک حدیث مبارکہ سنا کے آپ کے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، پنجابی یہ کہنا چاہنا توڑے سینے ٹھنڈ پا دیاں، توڑے منہ کھنڈ پا دیا۔ حضرات فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے تو اللہ نے 6 چیزوں پہ نبیوں پہ فضیلت دی، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ میں ایک دن بڑا پریشان ہویا، میرے تو پہلے خطیب دی تقریر سی 15 منٹ گول کر لیتے کہ کل میں اتھے سی پر زور میری پروگرام اتھے سی، اثر اتھے، مغرب اتھے، ایتھو میں اتھے جانا، 3 دن دا شیڈول دس کے 15 منٹ ٹائم ضائع تھا۔ مومن نو بے مقصد گل نہیں کرنی چاہیے، شان ہی نہیں مومن دی، بے مقصد گل کرے، ضعیف من کڑک جھوٹی روایتاں بیان کرے۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں فضلت علی الانبیاء بستن، 6 چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی، اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا، جیسے آج حافظ محمد سعید کا نام سن کے مودی لرز اٹھتا ہے، انڈیا تڑپ اٹھتا ہے، نصرت بالرعب احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جو علت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے ساری
زمین کو پاک و مسجد بنا دیا اور سلتو الال خلق کافا میں کائنات کا قائد بن کے آیا پہلے آئے کوئی قوم عاد کا بڑا قوم سمود کا بڑا بستی کا بڑا علاقے کا بڑا قبیلے کا بڑا مشرق کا بڑا مغرب کا بڑا شمال کا بڑا جنوب کا بڑا انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میری رسالت قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے ہوتے مابین نبیون مجھ پہ رب نے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا اوتی تو شفاعت مجھے شفاعت کے رتبے پہ فیض کر دیا قیامت کے دن ہوگا سورج کہاں ہوگا اچھا بولے آجے آئے ایک کسے مکھی ماری ایک نیند مار دے لوگ چلے گئے سورج یہ کچی بات ہے سوا نیزے والی سورج 1 میل یا سوا میل کے فاصلے پہ ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے بابا جی سفارش کر دو جواب دے دیں گے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں اللہ پاک نے پوچھ لیا پہلے تو تم جواب دو نا سفارشی بن کے اولاد کیا گئے ہو میں نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا گئے کیوں لست لہا ہمت نہیں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ جواب دے دیں گے لست لہا ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں اللہ پاک نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے دعا سے منع کہ دعا کیوں ہر نبی رسول جواب دے دے گا آقا کے پاس آئیں گے آنا لہا میں محمد تمہیں جواب نہیں دوں گا آقا کا فرمان بھی ہے لوگوں ہر نبی کے لیے ایک سپیشل دعا ہوتی ہے ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی مجھے صحیح مسلم کی صحیح حدیث پاک یاد آ گئی ایک دفعہ آقا امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر کے اتنے روئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں جو پتہ زمین پہ نہیں گرا رب کے علم میں ہے فلاں درخت کا فلاں پتہ گر جائے گا جو میں نے اور آپ نے نہیں سوچا مالک کے علم میں ہے ڈاکٹر ابوذر کیا سوچے گا بشیر خاکی کیا سوچے گا عبدالقیوم صاحب کیا سوچیں گے مسجد خطیب دا کی نہ آئیں قاری امین محمدی صاحب کیا سوچیں گے مولانا بیٹھے ہیں کیا سوچیں گے لیکن اس کے باوجود رب نے جبرائیل امین کو پوچھنے کے لیے کیوں بھیجا یہ مالک کی اپنے محبوب سے محبت کا ایک انداز ہے جبرائیل امین آگے محبوب اللہ پاک نے بھیجا تسی اگے آؤ نا ماشاءاللہ ساڑھے اگے آؤ ساڑھے مسئول پاک نے جی ماشاءاللہ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید القرآن کی عظمتوں کی اللہ کے رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں آقا کی عظمتوں کی بات کر رہا ہوں آپ اٹھیں گے اور جب میں بات کر رہا تھا جبرائیل امین گئے ربا تیرا رسول تو امت کے درد میں رو رہا ہے کچی پکی روٹی نہیں حدیث صحیح مسلم یا جبریل عزت الہ محمد فقل انا سنوزی کا فی امتی کا ولا نسو کا ولا صوف جوتی کا ربو کا فتردہ اے امت کے درد میں رونے والے روتے کیوں ہو قیامت ہونے دے تجھے راضی کروں گا ناراض نہیں قیامت کا دن ہوگا آقا سجدے میں سر رکھ دیں گے رب کو منائیں کائنات کا رب فرما گے ارفع راسک اے لاڈلے سر اٹھا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں رب امتی اللہ میری امت کو معاف کر دے اور امت کے ساتھ اتنا پیار تھا میرے آقا کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ اور بات بھی کائنات سے اعلیٰ ذات کتنی اعلیٰ فضائل سید المرسلین کے اندر روایت موجود ہے مشکات میں اللہ کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب اپنی نبوت کو کیسے پہچانا میں مکے میں تھا آسمان سے 2 فرشتے آئے ایک زمین پہ ایک درمیان میں ٹھہر گیا زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترازو لگ گیا میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا 10 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا 100 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا 1000 کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری نکلا ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کی ساری مخلوق ہو دوسرے پلڑے میں خاتم النبیین ہو خاتم النبیین والا پلڑا جھک جائے نعرہ تکبیر مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت
رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، میری تکبیر انشاءاللہ فلسطین تے گل مکنی آ رہی ہے گل انشاءاللہ جے میری تمہید ہے جے میں ساری چیزاں بیان کرانگا، سیاست بھی بیان کرانگا، فلسطین بھی، کشمیر بھی، ہر چیز۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں اعتراف کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان رب نے دی۔ اب میرے آقا کی شان کا ایک یہ پہلو بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آج کسی کے دروازے پہ پورے والے کے ایم پی ایم این اے کی ایک گاڑی آ جائے، ایڑی زمین پہ نہیں لگتی۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے در اقدس پہ تو وہ آیا جس کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا، اور اکیلے جبرائیل نہیں آئے، ساتھ براق لے کے محبوب کو براق پہ سوار کیا گیا، براق شوخی دکھانے لگا، جبرائیل امین کان میں کہتے ہیں شوخی نہ دکھا، ایسا عظیم انسان تیرے اوپر سوار ہوا۔ اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ محبوب کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا، اور دنیا میں پہلے رب کا گھر بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، ہی آدم علیہ السلام نے بنایا پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ سے لے جایا جا رہا ہے براق، کہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے؟ جہاں ایک نماز پڑھی جائے تو لاکھ کا، تو مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھی جائے کتنا ثواب؟ ہاں جی مولوی بیٹھے ہو سارے، بولو نہ کوئی، کتنا ثواب؟ ہاں جی مسجد نبوی میں 1000، میرے خیال کے مطابق 250 یا 280۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے رب نے جو سفر معراج کا تذکرہ کیا، اقصیٰ کے ساتھ مسجد کا لفظ لگا کے دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ آمنہ کے لال کی وراثت ہے۔ مسجد رب کا گھر یہودیوں کی مسجد نہیں ہوتی، عیسائیوں کی مسجد نہیں ہوتی، ان کا ہیکل سلیمانی کا دعویٰ جھوٹا۔ اب سوال یہ ہے، بیت اللہ میں اللہ پاک نے نبیوں کو نہیں بلایا، مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، محبوب کو مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، رب نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ وہاں جب آقا پہنچے، انبیاء کرام نے استقبال کیا، آلن وسال مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ کسی نے کہہ دیتا آلن وسالن مرحبا، کسی نے کہہ دیتا ست بسم اللہ جی آیا نو، کسی نے کہہ دیتا خوش آمدید۔ تو ڈاکٹر صاحب انگلش ہے تسی دستے، ویلکم ویلکم۔ انبیاء نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، آلن وسالن مرحبا کہا، ست بسم اللہ جی آیا نو کہا۔ نماز پڑھانے کی باری آئی، جبرائیل امین آگے بڑھے، محبوب کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں آقا کا شان دیکھو، آدم علیہ السلام مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، نوح علیہ السلام مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، خلیل اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، ذبیح اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں، روح اللہ مقتدی ہیں، آقا امام ہیں۔ اور جتنے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہوئے۔ اب کون سی مسجد اقصیٰ؟ بیت المقدس، بیت المقدس، دونوں لفظ جائز، بیت المقدس کہہ لو یا بیت المقدس کہہ لو۔ اور لوگوں وہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے، فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ کون سی سرزمین ہے فلسطین؟ جہاں خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے۔ پھر اور مسجد اقصیٰ یہ فلسطین میں ہے۔ پھر مجھے پورے والا میں عقیدت کے پھول یوں بکھیرنے دو، وہ مسجد اقصیٰ جہاں خلیل اللہ نے رب کو سجدے کیے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں خلیل اللہ نے رب کی عبادت کی، وہ مسجد اقصیٰ جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے رب کی عبادت کی، وہ مسجد اقصیٰ
موسیٰ کلیم اللہ ہجرت کر کے کتنے گئے؟ فلسطین۔ وہ مسجد اقصیٰ جہاں موسیٰ کلیم اللہ نے تورات پڑھی، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس میں بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پڑھی، وہ مسجد اقصیٰ جہاں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے رب کا قرآن سنایا۔ اے مسجد اقصیٰ تیری یہ شان ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں کی تیرے اندر تلاوت۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کی طرف چہرہ پر نور کر کے آقا 16 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، وہ مسجد اقصیٰ جب یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر بیت المقدس کی آزادی کے لیے اہل کفر کے خلاف جہاد کر رہے تھے، بیت المقدس کی فتح کا وقت قریب آ گیا۔ آج صحیح حدیث پاک میں ہے آسمان سے سورج نے غروب ہونا شروع کر دیا۔ حضرت یوشع بن نون نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے مالک کی بارگاہ میں دعا کی، ربا جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ اور لوگوں دنیا میں پہلی بار ہوا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے رب نے غروب ہونے والے سورج سے روک دیا۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کی چابیاں عیسائیوں سے اسلام کے جرنیل عمر بن خطاب نے لی۔ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اسلام کے جرنیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، جا رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہے، جرنیل اسلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے غلام سوار تھا، جرنیل اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مہار تھی۔ عیسائی آئے، کپڑوں کے پیوند چیک کیے، بیت المقدس کی چابیاں دے دی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ تڑپ اٹھے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، میل جائے تجھ کا دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں، وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اس پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جہاد کیا، بیت المقدس کو آزاد کروایا، عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ آج غزہ کی سرزمین لہو لہو، آج کشمیر کی سرزمین لہو لہو۔ لہو لہو کس نے کیا؟ جن کی دشمنی کا تذکرہ رب نے قرآن مجید میں ذکر کیا، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ اور مسلمانوں جفیاں نہیں ڈالنی، یاری نہیں لگانی۔ تمہارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک یہودی ہے، دوسرا مشرک ہے، اور زمین پہ ہندو سے بڑا مشرک ہے، انسانی شرمگاہوں کی پوجا کرنے والے۔ جب پاکستان بنا 15 لاکھ مسلمان شہید، گجرات احمد آباد میں قتل کیا، کشمیر میں مسلمانوں پہ گولیاں چلا کے لاکھوں لوگوں کو شہید۔ ایک طرف ہندو کا ظلم ہے اور دوسری طرف فلسطین کے اندر ایک عرصہ دراز سے یہودیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور جن کے جرائم پہ رب نے قرآن مجید میں FIRیں کاٹی۔ بورے آلہ کے اندر کوئی چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، تھانے پرچہ ہوندہ FIR کٹ دیئے، پولیس چھاپے مار دیئے۔ آؤ جو میرے رب نے یہودیوں پہ FIRیں کاٹی، جرائم پہ FIR نمبر 1، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔
یہ یہودی رب کی توہین کرنے والے اللہ فقیر ہم غنی ہیں. دوسری FIR کٹی کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے ہم سے قرض مانگتا ہے. تیسری FIR کٹی بچڑے کی پوجا کر کے شرک پھیلایا. چوتھی FIR کٹی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، شرک کو پھیلایا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، بغیر جرم کے نبیوں کو شہید کیا. میدان جہاد سے فرار کی راہ اختیار کی. موسیٰ کلیم اللہ کو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہسی کھان والے ہیں لڑن والے. حضرات آسمانی کتابوں میں تعریف کی، سود کی لعنت کو پھیلایا. اور یہ بات بھی میں کر جاؤں، آج سیرت النبی پہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نماز میں امام، روزے میں امام، رکوع میں امام، حج میں امام، قربانی میں امام. اور مجھے بتاؤ کیا ملک کا نظام چلانے میں رسول اللہ امام نہیں ہے نا؟ میرے آقا حکمران بھی تھے. آج کہتے ہیں یہ مسلح والے حکمران نہیں بن سکتے. میرے آقا حکمران بھی تھے، امام بھی تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حکمران بھی تھے، امام بھی تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے. حضرت امیر حسن رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے. اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما حلق النبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا دوسرا آ جاتا. انہو لا نبی بعدی سیکون خلفاء، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، خلفاء آئیں گے. اور لوگوں ہمارا پیغام کیا ہے؟ ہم اگر میدان سیاست میں آئے ہیں، ہم نے ہمیشہ خدمت خلق کی سیاست کی ہے. تھر پارکر میں کنویں کس نے کھدوائے؟ لوگوں کو صاف پانی مل جائے. اور بلوچستان میں جب آواران کے علاقے میں زلزلہ آیا تھا، کون لوگ امدادی سامان لے کے گئے تھے؟ جہاں بلوچستان کی دیواروں پہ پاکستان مرد آباد کے نعرے ہیں، حافظ سعید صاحب کے بیٹوں نے کام کیا. آج 4-4 میٹر کا پرچم لہرا رہا ہے، پاکستان زندہ آباد کے نعرے گوں رہے. مظفر آباد میں ملبے کے ڈھیروں سے میتوں کو کنوں نے نکالا. تھر پارکر میں کنویں کنوں نے کھدوائے. سیلاب میں پانی کی موجوں میں آپ کا سامان لے کے کون اترے؟ اور رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت روٹیوں اور سالن غریبوں کے گھروں میں کنوں نے تقسیم کی. فری میڈیکل کیمپ کنوں نے لگائے. محترم ڈاکٹر ابو ذر نے آپ کے پورے والا میں میڈیکل کیمپ لگا کے مخلوق کی خدمت کی. مجھے بتاؤ آپ کے ووٹ کے مستحق یہ مخلوق کی خدمت کرنے والے ہیں یا چور اور ڈاکو اور ملک کو لوٹنے والے؟ آج کئی آندے نے میاں دے نعرے وجن گے. ایک ہی بات کر جاؤں، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے بل پاس کیا کہ اس ملک دا نظام سود تو بغیر چلا مانگا. سب تو پہلے عدالت سٹیج آ کے میاں صاحب نے لیا کہ سود تو بغیر ملک دا نظام نہیں چل سکتا. پھر آندے میاں دے نعرے وجن گے.
اللہ کی قسم اگر ہم نے میدان سیاست میں قدم رکھا ہے، ہم پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے، شہیدوں کا پاکستان ہے، غازیوں کا پاکستان ہے، علماء کا پاکستان ہے، قربانیوں والوں کا پاکستان ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے ڈاکٹر ابو ذر کو کیوں کھڑا کیا؟ یہ پارلیمنٹ میں جا کے پاکستان کی جغرافیائی سرحد کی بات کریں، نظریاتی سرحد کی بات کریں، مسئلہ ختم نبوت پہ مضبوط آواز اٹھائیں، قادیانیت کے فتنے کے خلاف آواز اٹھائیں، فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کریں، کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں، یہ پارلیمنٹ میں جا کے مزدور کی بات کریں، غریب کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں۔ ہم نے ان کو میدان میں اتارا رب کی توحید کے لیے، اللہ کی حدوں کا نفاذ کریں کہ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانی زنا کرے سنسار کر دیا جائے، پاکستان سے سود کے خاتمے کا اعلان کیا جائے، کشمیریوں اور فلسطینیوں کی سپورٹ کی جائے، ختم نبوت کی بات کریں، عظمت صحابہ کی بات کریں، شان اہل بیت کی بات کریں، پاکستان کے نظریے کی بات کریں۔ کیا اس پاکیزہ مشن کے لیے ڈاکٹر ابو ذر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ووٹ دو گے، ہاتھ اٹھا کے سپورٹ کرو گے، ڈاکٹر ابو ذر کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے، ان کو اس پاکیزہ مشن کے لیے۔ ایم پی اے صاحب بھی آئے نے کہ نہیں؟ دبئی گئے نے، اللہ انہوں نے بھی نہ لینا دے کامیابیاں۔ ہم پاکستان سے منافقت کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، تھانوں میں لتر مروانے، لوگوں کو لتر مروانے، بے گناہوں پیسے لے کے اس بدماشی کا خاتمہ چاہتے ہیں، رب کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ اسی پاکستان ہے ٹول ٹیکس ختم کر کے زکاة دا نظام چاہنے ہیں، ہم سود کے خاتمہ کر کے اسلامی تجارت چاہتے ہیں، یہ ہمارا منشور ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہم نے خدمت خلق کی بات کی، انسانیت کی بات کی، اور لوگوں میں فلسطین کی بات کر رہا تھا، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے بیٹے پہلی صفوں میں نظر آئیں گے۔ اب فلسطین کے اندر خون ان یہودیوں نے بہایا۔ آؤ آخری باتیں، بہت زیادہ لمبی تقریر میں نہیں کرتا، اینی لمبی کرو لوگ آپ جان کے مولوی نے جنڈے پھڑ لینے چھٹن کے تنو، اینی لمبی میں نہیں کہنا، لوگ آپ جان تھک جان بس ہو جائے، 1.5 گھنٹہ دا مڈ بنن تے لا دیتا جائے تمہید تھے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، آؤ فلسطین کے مسائل کا حل کیا ہے، کشمیر کے مسائل کا حل کیا ہے، اور لوگوں آؤ اسرائیل کیسے برباد ہوگا، فلسطین کیسے آزاد ہوگا۔ میں پورے والا میں رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں، عرش والا کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، امت کے مسائل کا حل یہودیت کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ یہ رب کا قرآن پاکستان کے آرمی چیف کو کہتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان۔ تمہارے پاس ایٹم بھی ہے، غوری بھی ہے، غزنوی بھی، شاہین بھی، بارود بھی، اسلحہ بھی۔ مالکم، امریکہ سارے وسائل لے کے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا، صرف احتجاج اور بیان کافی نہیں۔ مالکم، پاکستان کے آرمی چیف اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے، فوج کو روانہ کیوں نہیں؟ یہودیوں کا اعتراض، یہودیوں کا اعتراض، اور رب کا قرآن محمد بن سلمان کو جھنجھوڑتا ہے، او سعودی شہزادے، مالکم، فلسطینیوں سے تمہارا ایمان و عقیدے کا رشتہ ہے، اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے؟ طیب اردگان مالکم، اللہ کی قسم شہادت یہ فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔
اور ان چند ماہ کے اندر اسرائیل دی ایسی منجی ٹھوکی مجاہدہ نے، او تے شہید جڑے ہوئے نے جنت ٹر گئے نے، 1200 تو زیادہ کتے جہنم میں چلے گئے۔ اسرائیل چیخ رہا ہے، یہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسرائیل مٹے گا، فلسطین آزاد ہوگا، انڈیا مٹے گا، کشمیر آزاد ہوگا۔ لوگ آؤ تہجد کی نماز پڑھ کے رب کے آگے رویا کریں، اللہ کی توحید پہ پختہ ہو جائیں، جوتی کا تسمہ رب سے مانگو، نمک رب سے مانگو، ہر عمل سنت کے مطابق کیجئے، اور عورت ماں کی شکل میں آ جائے، قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیوی کی شکل میں آ جائے، اور دنیا کلھا متاع، خیر و متاع دنیا مرا تو صالح، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت۔ عورتاں بھی آئیاں نے، بندے جوڑے جوڑے بھی آئے نے، اور نرمیاں پیدا کرو، لوگ کنال ہس ہس کے گلاں کرنی، گھر تماکو تو زیادہ گرم۔ جے بچی دی شادی کرن لگے نا، بیوی پوچھ لے بھئی کتھے اڑ کے پہ جانا، میں کوئی رن مریداں، مشورہ کرنا رن مرید ہو جائے گا، عورت دی حق ہی نہیں۔ عورت کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، رب کے علاوہ اور لوگوں آؤ محبت کو بکھیر دیں، عورت بہن کی شکل میں آ جائے، تیری چار دیواری کی عزت ہے، عورت بیٹی کی شکل میں آ جائے، من آدھا جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے، افشو السلام، سلام پھیلا دو، اتم الطعام، مخلوق کو کھانے کھلا۔ بنی اسرائیل دی بدکار عورت نے کتے نو پانی پلایا، رب نے معاف۔ واصل الارحام، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اگر لڑے ہوئے صلح کر لو، صلو باللیل والناس نیام، رات کی تنہائیوں میں عرش والے رب کے آگے رویا کرا۔ اور آخری بات میں کر کے بات سمیت، اللہ کے فضل سے کچھ ایسی مجبوریاں ہوندیاں نے، ڈاکٹر صاحب ساری گلاں بندہ سپیکر تے نہیں دس سکتا۔ ایک موٹی بات بتا دوں، قطر کے اندر ڈاکٹر صاحب کے دوست ڈاکٹر ناصر حمدانی، ڈاکٹر صاحب کے شعبے کے قطر کے اندر حماس رہنما کینا خالد مشل، اس کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد ادویات، لباس، کمبل، ڈاکٹروں کی ٹیمیں لے کے فلسطین میں داخل ہو گئے، مسلم میڈیکل مشن وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ آج کئی بندے نا دماغ خراب ہو گیا، جے کوئی کہہ دے نا کہ یار اپیل کر دیا جے، لے میں تقریر کرن آیا، میں اپیل کرن آیا، اور بدبختہ رسول اللہ نے دکھی لوگاں واسطے اپیل کی۔ مضر قبیلے کے لوگ آئے، کپڑے پھٹے، جوتیاں ٹوٹی، سید الکونین نے رونا شروع کیا، صحابہ سمجھ گئے اللہ کے حبیب دکھی لوگوں کی سپورٹ چاہتے ہیں، اور مجھے بتاؤ فلسطینیوں سے ہمارا ایمان کا عقیدے کا رشتہ ہے۔ سید الکونین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے نو پانی پلایا، رب نے معاف کر دیتا، تسی فلسطین دے مظلوم تے دکھیاں نال تعاون کرو گے، اللہ جنت نہیں دے گا۔ کیا جنت لینا چاہتے ہو؟ جنت لینا چاہتے ہو؟ پھر دایاں ہاتھ برکت والا ذرا اوپر کریں جو جنت لینا چاہتے ہو، ایک صحیح طرح اوپر کرے، یہ ہاتھ نیچے نہ جائے، اور بندہ اللہ کو دے، اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ آج جیدی جیب 1002 ہے نا، تلے ہاتھ نہ جائے، اٹھ کے فلسطینیوں واسطے جمع کراؤ۔ ماشاءاللہ بلال صاحب اٹھے آجے، اے محترم شیخ صاحب قاری صاحب اٹھے آجے، ادھر آؤ نا میرے کول کھڑو، ماشاءاللہ سارے بھئی ہمت کرو، جنہیں رب دینا، جیدی جیب 1002 ہے نا، ادھر کھڑے، اللہ نو دے دیو، جمع کراؤ ماشاءاللہ، جمع کراؤ اٹھ کے ماشاءاللہ، کنجوسی نہ کرے آجے ماشاءاللہ۔ ایک منٹ لاؤ،
ماشاءاللہ بھئی جنہیں جنہیں ہاتھ اٹھایا سی اللہ دے ناتے سارے جمع کراؤ تے جے دی جیب وچ اج 1000 دو ہے رب نو دے دے اج ایمان ہے اللہ دے ماشاءاللہ جی اٹھو جمع کراؤ ماشاءاللہ جڑے باہر بیٹھے ہو سارے بندے 100 نہ دے اج جے دی جیب 1000 دو ہے اللہ نو دے دیو یہ ایمان ہے کہ اللہ نو دیواں گے اللہ دے گا ماشاءاللہ ہاں جی 5000 دا کرو اعلان بھئی کیڑا کردا ہے ہاں جی ڈاکٹر صاحب نے 5000 دیتا ماشاءاللہ اور تسی دسو ماشاءاللہ دیو بھئی ادھر جمع کراؤ ماشاءاللہ اگر عورتوں نے میری ایک بہن کھڑی ہو جائے وہ بھی جمع کرائے ہاں میں بات کر رہا ہوں اور لوگوں میرا آخری ہماری مرکز مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر ابو ذر جہاں پہ بھی حافظ صاحب نے آواز دی یہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے وہاں پہ پہنچے نہیں سوچا میرے گہکوں میں کمی آ جائے گی میرے کلینک پہ اثر پڑے گا جس نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی ہے آج ہم نے آپ سے محبت کرنے والے ڈاکٹر صاحب کو میدان میں اتارا ہے ان کے قدم کے ساتھ قدم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں میرے نعروں کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت پاکستان کا مطلب کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا اسرائیل کی بربادی تک اسرائیل کی بربادی تک ڈاکٹر ابو ذر سے رشتہ کیا اونچا ڈاکٹر ابو ذر سے رشتہ کیا لوگوں آؤ زبان کی لڑائیاں قوم کی لڑائیاں فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تم بھی تجارت دنیا میں قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بھرتا ہے امریکہ سے کیوں ڈرتا ہے اسلام کا دم تو بھرتا ہے انڈیا سے کیوں ڈرتا ہے اسلام کا دم تو بھرتا ہے اسرائیل سے کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ آکھیا کردے تھی نا خطیب یورپ ایشیا جینا غیرت مند بندے دا جینا بے غیرت بندے دا کوئی جینا نہیں میری دعائیں جتنے علماء اکرام اتھوں اللہ کو چلے گئے محترم عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ ایک اور بزرگ ہوندے سی ایک بڑے مشہور تھے مولانا اسداللہ صاحب اور دیگر اللہ سارے دی قبروں نور منور فرمائے تے جڑے علماء حیات نے ماشاءاللہ اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے تو میں بات کر رہا تھا قطر زبان قوم فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے متفق و متحد ہو جائیں قطرے ہو تو مل جاؤ دریا نظر آئے ذرے ہو تو جم جاؤ صحرا نظر آئے ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے ہر بوجھ تمہارا بالا نظر آئے زندہ ہے زمانے میں آج وعدہ کرو 5 نمازاں پڑھاں گے تہجد پڑھاں گے بیویاں نال اچھا سلوک کران گے حرام نہیں حلال کھاواں گے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کران گے مسجداں نو آباد کران گے ایس مسجد اپنے ہاتھ نہ جھاڑو دیا کرو اپنی مہانہ انکم تو یہ دیتے خرچ کریا مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ زندہ ہیں زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ رہے گا جو ہی گلستان محمد ہو لاکھنا لالا گل کھلتا رہے گا اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا اسلام پاکستان فلسطین کشمیر وما علینا الا البلاغ المبین اگر عورتاں نے اوپر وہ بھی فلسطین واسطے جمع کرا کے تھلے پہ دیں اللہ تو اڈا دیتا قبول فرمائے